بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حمزاد پھر بولا، 100 برس میں تمہیں 100 برس کے بعد آزاد کروں گا، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بے حد تنگ حال اور پریشان تھا۔ میں اپنی یہ قسم پرسی اور غربت دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خوب سوچ کر جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 100 برس جیوں گا، تو ایک طرح سے میں نے اپنی ساری زندگی کے لیے حمزاد کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، منظور ہے، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ تم ہر وقت پاک رہو گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تمہیں طلب کروں تو پاک رہوں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے آؤ جب میں تمہیں پکاروں یا تمہارا تصور کروں۔ میں تم سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں ناپاکی کی حالت میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بلاؤ گے بھی تو ایسی حالت میں تو میں خود بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم بجا لاؤں گا جو بھی میری دسترس میں ہو۔ اگر تم میری پرسرار قوتوں سے آشنا ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ حمزاد بولا، نہیں، میں تمہاری قوتوں سے واقف ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور بتاؤ کہ جب میں تمہیں طلب کروں گا تو کیا تم سب کو نظر آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا تم کہو، دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے ہی نظر آؤ، وہ صرف اس وقت جب میں تمہیں طلب کروں، اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو تم چلے جایا کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی میری شرط کا پاس رکھو گے۔ حمزاد نے کہا، تم مجھے وعدے کے خلاف نہیں پاؤ گے۔ اس وقت تمہیں کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حمزاد بولا۔ اس کے پوچھتے ہی مجھے ایک دم اپنی بھوک یاد آ گئی، اور میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے، کہیں سے اگر کھانا مل سکے تو اچھا ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ گوشت تو کیا ہی کہنا، ویسے اس وقت دال بھی چل سکتی ہے۔ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، میں لاتا ہوں، حمزاد نے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ کھڑا تھا وہ جگہ اب خالی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ پھر اسی جگہ نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لو یہ لو، بنا ہوا گوشت ہے، یہ اتنا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہو تو گرم کر لو، اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو یوں ہی کھا لو۔ حمزاد نے میری طرف دیچکی بڑھائی، جو میں نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں واقعی بنا ہوا گوشت تھا۔ گوشت دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، اور میں نے گرم کرنے کی تکلف بھی نہیں کیا، اور دیچکی ہی میں ہاتھ ڈال کر بوٹیاں کھانے لگا۔ جب خوب پیٹ بھر گیا تو پانی پی کر میں نے دیچکی کمرے میں ہی ایک طرف چھپا دی۔ اس میں ابھی کچھ گوشت باقی تھا، جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ میں کھانے میں اتنا مشغول تھا کہ میں نے حمزاد کے وجود کو قطعی فراموش کر دیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات بتاؤ، میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا، آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں پہنچ گیا، اور وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں؟ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے، جیسا کہ مجھے امید تھی، آج میں تمہارے قبضے میں نہ ہوتا، مگر تم نے ہمت کر کے چراغ گل کر دیا اور اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے، تو وہ تمہاری حرکت تھی۔ میں نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے
کہ میں نے اپنے امزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم جاؤ۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا تھا۔ مہینوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ایسا سویا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر نہایا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ میں نے اپنے امزاد کو قابو میں کر لیا۔ اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کر چلوں گا۔ میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، غریب سمجھ کے میرے ساتھ برا سلوک کیے، مجھ پر طنز کیے، مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں تھا۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں یا میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا۔ میں شاہانہ زندگی بسر کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر طنز کرتا ہے، کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر میں نے رات والی دیچکی نکالی اور بقایا گوشت بھی کھا گیا۔ میں جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے اونچا تھا، ہر چند کے میرے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے، پیوند لگے اور میلے تھے، مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، تم تو عید کا چاند ہی ہو گئے، تم نے ہمارے بچے کیا پڑھانے چھوڑے کہ اب بھولے سے ہمارے پاس بھی نہیں بٹکتے۔ یہ آواز سید باسط احمد کی تھی، جو میرے ہی پڑوسی تھے اور جن کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میاں تم تو حویلی میں ایسے بند ہوئے ہو کہ باہر ہی نہیں نکلتے، آخر گزر بسر کس طرح کرو گے؟ کب تک ہماری دی ہوئی رقم جو تم نے جمع جوڑ رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی؟ ان کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ انہیں وہ کھری کھری سناؤں۔ آخر وہ مجھے دیا ہی کیا کرتے تھے؟ کبھی مہینے 2 مہینے میں روپیہ یا 8 آنے، یہ بھی کوئی رقم ہے؟ لعنت ہے ایسے پیسے پر۔ میں سختی سے اونٹ بچے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میری مانو تو نجمہ اور رفو کو پھر پڑھانا شروع کر دو، عید بھی بس اب بہت قریب ہے، تمہارے لیے ایک گاڑے کا جوڑا بنوا دوں گا۔ سید صاحب نے جیسے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ مجھے آپ کے بچے نہیں پڑھانے، سمجھے آپ، اور نہ ہی آپ کا بنایا ہوا جوڑا پہننا ہے، وہ عید پر آپ خود پہن لیجئے گا۔ کیا؟ سید صاحب میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھے۔ گستاخی! اما صاحبزادے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ یعنی ہم باسط احمد عید کے دن گاڑے کا جوڑا پہنیں گے؟ اور کیا پوشاک پہنیں گے؟ آپ کون سے کہیں کے نواب ہیں آپ؟ میں نے طنزیاسی کے ساتھ جواب دیا۔ بس بس، اب آگے نہ بڑھنا، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو؟ سید صاحب غصے سے کانپنے لگے اور میں بات کو درگزر کرنے کے خیال سے آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی گلی میں کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ مرزا مبین بیگ کی بیٹھک تھی۔ مرزا صاحب غالباً اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، یار بس کمال ہی ہو گیا، چور بھی عجیب تھا کہ بورچی خانے سے صرف دیچکی چرا لے گیا، حالانکہ گھر میں اور بھی قیمتی سامان موجود تھا۔ رات بیگم نے صبح کے لیے گوشت بھون کر رکھ دیا تھا، مگر صبح جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو بورچی خانہ حسب معمول بند تھا، مگر اندر سے ہانڈی غائب تھی۔ کمال کا چور تھا کہ جس نے دیچکی ہی چرائی، اور پھر یہ کہ بورچی خانہ بھی اس طرح بند کر دیا گیا۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ گھر میں داخل کس طرح ہوا اور پھر چلا کس طرح گیا۔ کنڈا تو اندر سے اسی طرح بند ملا تھا جس طرح رات کو لگا کے سوئے تھے۔ مرزا صاحب اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے،
ہوں گے، مگر میں صرف اتنا ہی سن کر آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ گلی میں کوئی سامنے سے داخل ہو رہا تھا تو وہ دیچکی مرزا صاحب کی تھی۔ وہ یہ بھی خوب رہی، حضرات چوری کر لائے، میں سوچ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتہ بھر بعد ہی پورا بداواں یہ سمجھنے لگا کہ مجھے کوئی بڑا دفینہ مل گیا ہے۔ اب میرے احباب کو جان کی فکر بھی تھی کہ کہیں کوئی دشمن یا چور ڈاکو میری دولت پر ہاتھ نہ ڈال دے، مگر اب دفینے کے ساتھ ساتھ ہی میری کچھ پر اسرار قوتوں کا چرچا بھی گھر گھر پھیل گیا، جس سے میرے احباب کو یہ اطمینان بھی حاصل ہو گیا کہ کوئی چور یا ڈاکو اس طرف نظر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ مزدور لگا کر اور زیادہ پیسہ خرچ کر کے تمام ملبہ حویلی سے اٹھوایا جا چکا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ شکستہ حویلی کی جگہ تعمیر کا کام مکمل ہو جائے تو میں اس حصے کو خالی کر کے ادھر منتقل ہو جاؤں، پھر اس حصے کو بھی توڑوا کر دوبارہ بنواؤں۔ ٹھیکیدار کو میں نے منہ مانگے پیسے دیے تھے اور وہ میرے حسب منشا تعمیر کے کام میں مصروف تھا۔ وہ روز کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا اور حویلی کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرتا۔ میں نے اسے یہ کہہ رکھا تھا کہ چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو پرواہ نہیں، تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ بداواں کیا دور دور تک اس کی کوئی مثال نہ ملے، بس محل معلوم ہونا چاہیے۔ اب حلقہ احباب بھی وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ میرے وہ دوست جو کبھی میری غربت کے سبب ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اب باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں انہیں کافی لعنت ملامت کی، مگر ان سب نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے بھی وسیع قلبی کا مظاہرہ کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان سب کی زبانیں میری تعریف کرتے کرتے نہ تھکتیں۔ میں ان سب کے ہی کام آ رہا تھا، جو بھی مجھ سے جو طلب کرتا میں انکار نہ کرتا۔ اب میرا لباس اور وضع بھی یکساں بدل گئی تھی۔ نوکروں کی فوج میری خدمت میں رہتی تھی۔ حویلی کے جس حصے میں میری رہائش اس وقت تھی وہ بھی کسی محل کے حصے سے کم معلوم نہ ہوتا تھا، جیسے حویلی کی جوانی لوٹ آئی ہو۔ ہر جگہ دبیز ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی تھیں کہ ہزاروں کی مالیت تو صرف قالینیں ہیں۔ دراصل ایک دن بیٹھے بیٹھے سراب کے منہ سے نکل گیا کہ اگر کمرے میں اور باہر برآمدے میں فرش بچھا ہو تو اور اچھا لگے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ فرش تو بہت معمولی چیز ہے، ہر شخص اپنے یہاں بچھاتا ہے، اگر قالین ہوتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ اس وقت میرے 8-10 ملاقاتی بیٹھے تھے، جن میں شہر کوتوال بھی شامل تھا۔ اس وقت میں نے حمزات کو طلب کیا اور حکم دیا کہ تمام پختہ حویلی کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کے ایرانی قالین لے آؤ۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں کسے حکم دے رہا ہوں، جبکہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی نوکر بھی نہیں ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ سب محو حیرت رہ گئے جب ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایرانی قالینوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے نوکروں کو بلا کر اس وقت حکم دیا کہ تمام حویلی میں ہر کمرے، برآمدے اور سیڑھیوں پر قالین بچھا دو۔ حکم کی دیر تھی کہ نوکر وہ سب قالینیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ کچھ نوکر وہیں رہ گئے تاکہ میرے کمرے میں قالین بچھا سکیں۔ سب لوگ کچھ دیر کے لیے بچھی ہوئی چاندنی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں اعلیٰ قسم کے ایرانی قالین نظر آنے لگے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ کوتوال شہر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کردب میں حمزات کی مدد سے ان لوگوں کو دکھاتا رہا تھا، وہ سب میرے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ اب میرے دوست بھی جن سے پہلے میری بے تکلفی تھی، احترام سے میرا نام لیتے تھے اور ہمیشہ میرے سامنے محتاط اور مؤدب بیٹھتے تھے۔
پاس پڑوس والے بھی اب میری عزت کرنے لگے تھے۔ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلتا لوگ مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اس کے علاوہ اب لوگ مجھ سے اس لیے بھی خائف رہنے لگے تھے کہ میرے متحد میں بڑے بڑے افسران بھی موجود ہیں جو اکثر میری حویلی کے چکر کاٹتے تھے۔ میں جدھر نکل جاتا لوگ عزت سے رستہ دیتے۔ ہر شخص اب مجھے صرف شیخ صاحب ہی کہتا تھا۔ کرامت تو اب مجھے کوئی کہتا ہی نہ تھا، حالانکہ میرا پورا نام شیخ کرامت ہے۔ ٹھیکیدار نے وقت سے کچھ پہلے ہی تکمیل کا کام مکمل کر لیا۔ اب حویلی کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں حویلی کے نئے حصے میں منتقل ہو گیا۔ میرے علاوہ خانساماؤں اور دوسرے نوکر بھی اس حصے میں آ گئے۔ میرے تمام نوکر بھی میری ہر طرح خبر گیری رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں کبھی میں نے پیسے کے سلسلے میں تنگ نہیں ہونے دیا۔ جس نے اپنی جو ضروریات بیان کی میں نے فوراً پوری کر دی۔ اس کے علاوہ وہ آئے دن میری پرسرار قوتیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت میرے سامنے مؤدب اور خائف رہتے تھے، حالانکہ میں نے کبھی ان سے تلخ کلامی سے پیش نہیں آیا تھا۔ میری فیاضی پورے شہر میں مشہور تھی۔ جو بھی ضرورت مند ہوتا سیدھا میرے پاس چلا آتا اور کبھی میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شہر میں جو بھی تقریب ہوتی میں اس میں مدعو ہوتا، چاہے وہ کوئی سرکاری تقریب ہو یا شہر والوں کی طرف سے۔ شہر میں جو بھی نیا افسر آتا، خواہ وہ ہندوستانی ہوتا یا انگریز، سب سے پہلے میری حویلی پر حاضری دیتا۔ میں نے اپنے احباب کی دعوت کی۔ وہ دعوت کیا تھی، اچھا خاصا جشن تھا۔ تمام رات ہنگامہ گرم رہا، دور دور سے بڑے بڑے قوال آئے اور رات بھر میں اپنی جولیاں بھر کے چلے گئے۔ میرے خانسامہ نے جو کبھی کسی نواب کی خدمت میں بھی رہ چکا تھا، طرح طرح کے کھانے بنائے۔ سبھی نے کھانوں کی بے انتہا تعریف کی۔ اس دعوت میں کیا شہر کوتوال، کیا کوئی بڑے سے بڑا افسر، کیا چھوٹا کیا بڑا، جس کی مجھ سے ذرا بھی شناسائی تھی، سب ہی موجود تھے۔ جو میری دعوت منظور کرنے کی ہمت وہاں تھی کس میں، اور میری دعوت نامنظور کرنے کی ہمت وہاں تھی کس میں۔ حویلی خاصی بڑی تھی، تقریباً 500-600 آدمی میرے یہاں اس رات مدعو تھے۔ کچھ کھانے خاص طور پر میں نے امزاد سے کہہ کر دوسرے ملکوں سے بھی منگوائے تھے، اس لیے میری دعوت میں 3-4 انگریز افسران بھی شامل تھے جو اب سے پہلے مجھ سے نہیں ملے تھے۔ انہوں نے صرف میری تعریف ہی تعریف سنی تھی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا کیا وہ انگریزی کھانا پسند کریں گے۔ پہلے وہ کچھ جھجکے، پھر بولے یہاں وہ کھانے کون تیار کرے گا، رہنے دیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں لندن سے منگوا دوں گا۔ اس پر ان میں سے ایک ہنس پڑا اور بولا اس وقت تو ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور وہ ابھی اپنا فکرہ بھی پورا نہ کر پایا تھا کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایس پی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انگریز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے اور وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ایس پی نے اس کے کان میں کیا کہا ہوگا، اس لیے کہ میں واقف تھا کہ ایس پی میرا مرید ہے۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ ایسا نہ کہیں ورنہ شیخ صاحب کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ابھی لندن سے ہی کھانے منگوا دیں۔ میں انگریز کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی بات خالی نہیں جائے گی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اس وقت میں نے آنکھیں بند کی اور امزاد کو طلب کر کے حکم دیا لندن کے بہترین کھانے فوراً حاضر کرو۔ بقایا انگریز افسران بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے میں امزاد سے کھانے لے کر ان کے سامنے چننے لگا۔ وہ سب کھانا دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کھانا بالکل تازہ اور بہترین بنا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ جھجکے، مگر ایس پی کے کہنے پر کھانا شروع کر دیا۔
اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ برتن بھی لندن کے بہترین ہوٹلوں کے تھے، جن پر ہوٹلوں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں پھر اپنی نشست پر گاؤ تکیے لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایس پی کے ساتھ وہ سب انگریز میرے پاس آئے اور فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چومنے لگے، اس لیے کہ ان سے پہلے ایس پی نے ان کے سامنے میرے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ چاہے یا کافی میری بات سن کر چونک پڑے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چائے یا کافی کا قطعی رواج نہیں تھا، لیکن میں امزاد سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا کہ لندن اور یورپی ممالک میں کن چیزوں کا